السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے نوشین حمید ہیں لاہور سے۔ آگے جو علاقہ لکھا ہے مہاجر آباد، میں نے کبھی سنا نہیں، لیکن بہرحال سوال ہے ان کا جی کہ تحریک انصاف کی حکومت نے اگلے انتخابات میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین متعارف کرائی ہے، جس پہ الیکشن کمیشن نے بھی منظوری دے دی ہے۔ آپ کے خیال میں انتخابات میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال پاکستان کی سیاست میں کیسے اثرات مرتب کرے گا؟ دیکھیں نوشین، اس سے کسی انقلاب کی توقع تو ہرگز نہ کریں۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ اس سے صرف یہ جو دھاندلی کا شور مچتا ہے، اس میں کچھ کمی آئے گی، مکمل نہیں۔ ہمارا پولیٹیشین بہت ہی زیادہ ڈھیٹ اور ان لاجیکل ہے۔ مجھے نہیں یاد کوئی ایک ایسا الیکشن جس میں فریقین نے ایک دوسرے پہ دھاندلی کے الزام نہ لگائے ہوں، جو کہ ریالٹی بھی ہوتی ہے، بیکاز بنیادی طور پہ ہمارا پورا معاشرہ ہی دھاندلی کا معاشرہ ہے۔ یہ ایک ملاوٹ کا معاشرہ ہے، جہاں بچوں کی خوراک یعنی دودھ بھی خالص نہ ملتا ہو، اس کے بارے میں بندہ کیا بات کرے۔ دھاندلی کے شور میں تھوڑی کمی کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے کوئی جوہری بنیادی فیصلہ کن تبدیلی ہرگز نہیں آئے گی۔ یہ ملک ڈے ون سے ہی آپ سمجھ لو مخصوص محدود اقلیت کے پاس، ایک چھوٹی سی مائنورٹی کے پاس یہ ملک رہن رکھا ہوا ہے۔ ووٹر نے ووٹر ہی رہنا ہے، ووٹر کی مجبوریاں بھی وہی رہنی ہیں، ووٹر کی عقل بھی وہی رہنی ہے، اس کا سٹیٹس بھی وہی رہنا ہے، اس کی ترجیحات بھی وہی رہنی ہیں۔ اور جس نے ووٹ چھیننا ہے، اچھا چھیننے کی قسمیں ہیں، مثلاً وہ جو ڈبل شاہ تھا، یا ایک زمانے میں کوآپریٹوز کا سکینڈل آیا، فائنانس کمپنی کے سکینڈلز اس ملک میں آئے، بے شمار اس طرح کے فراڈ ہوتے ہیں۔ تو اس میں تو بظاہر جو بندہ ہوتا ہے گن پوائنٹ پہ نہیں چھینتا، ایک کس طرح کی سچویشن کریٹ کر دی جاتی ہے کہ لوگ ٹیمپٹ ہوتے ہیں، پھنس جاتے ہیں اور لٹ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ووٹ بھی، میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں اور کئی سالوں سے لکھ رہا ہوں کہ یہاں کوئی ووٹ لے کے نہیں آتا، اس ملک میں مخصوص طبقہ ووٹ چھین کر آتا ہے۔ اب چھیننے کی قسمیں ذات برادری کے نام پہ، کسی کی مجبوری کے نام پہ، کسی کی غربت کے نام پہ، کسی کمزوری کے نام پہ، بدماشی کے، یہ مختلف طریقے ہیں چھیننے کے۔ ٹھگ بھی جب ٹھگی کیا کرتے تھے تو وہ قتل و غارت ان کا کاروبار کا ایک حصہ تھا، بٹ بیسیکلی اچھا اب ناجائز منافع خوری کیا ہے، وہ چھیننے والی بات ہی ہے، لیکن چھیننے کا ایک اور طرح کا طریقہ ہے۔ ویسٹ جو ہے وہ کمزور ملکوں کو، ماتڑ ملکوں کو، جاہل ملکوں کو وہ بھی چھینتے ہیں پیسہ۔ ٹیکنالوجی ہے نا جی، کسان پاگل ہو جاتا ہے کپاس اگاتے، میں ایک سادہ سی مثال دے رہا ہوں آپ کو، اور پھر اس کی جو کاٹن پکنگ جو ہوتی ہے، عورتیں کس موسم میں کیا کیا نہیں کرتی، ایک پورا شپ لوڈ آپ، انسان ایسا ہی ہے، پورا بحری جہاز بھر کے دے دو کاٹن کا، F-16 کا ایک پرزہ جس بھاؤ آپ کو پڑے گا، تو اس میں کاٹن کا پورا جہاز، شاید ایک پرزے کی بات کرو، یہ بھی چھیننے کا دے۔ پاکستان کی جمہوریت میں ووٹ لیا نہیں جاتا، چھینا جاتا ہے۔ چھیننے کی ایک اور فارم بھی ہے،
مثلاً ان میں سے کچھ بھی نہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے جب کہا روٹی کپڑا مکان, جیڑا واوے وہی کھاوے, یعنی جو کاشت کرے گا وہ کھائے. لینڈ ریفارمز لائیں گے جی, ککھ بھی نہیں ہوا, نہ ہونے کے برابر ہوا. نعرے ایسے دے دیے, سبز باغ ایسے دکھا دیے, یہ بھی چھیننے کا ہی ایک طریقہ ہے. سو بیسیکلی آپ دیکھو کہ پاکستان کی 90% جو پاپولیشن ہے, بلکہ اس سے بھی سچ پوچھیں تو زیادہ, وہ کون لوگ ہیں, اور کیا ان لوگوں کی 5% نمائندگی بھی ہے اسمبلی میں یا سینٹ میں؟ 5%. حالات تو یہی رہیں گے. آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کر لو, کچھ کر لو, ووٹ لینے والا چھیننے والا بھی وہی رہے گا, ووٹ دینے والا اور چھنوانے والا بھی وہی رہے گا. وہاں بریانی کی دیگیں بھی اسی طرح چڑھیں گی, شناختی کارڈ بھی اسی طرح خریدے جائیں گے, قیمے والے نان بھی اسی طرح ناشتے رہیں گے. سو آپ کا دی انٹائر کلچر یہ اتنا ولگرائز ہو چکا ہے کہ بس جمہوریت کے نام پہ جمہوریت کا وہ جو تماشا ہے ایک مخصوص, وہ اسی طرح جاری رہے گا. سو ان الیکٹرانک مشینوں سے کوئی زیادہ توقعات آپ وابستہ نہ کریں. جو ایک تنازع کھڑا ہوتا ہے, کنٹروورسی چلتی ہے, اس کی شدت میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی, نتھنگ مور دین دیٹ. آپ نذیر چوہان ہیں اسلام آباد سے, وہ کہتے ہیں جی وزیر اعظم عمران خان نے کل باقاعدہ طور پہ سندھ کے علاوہ ملک بھر میں یکساں تعلیمی نصاب تعلیم کا نظام متعارف کروا دیا ہے. قومی سطح کے پروگرام پر بھی سندھ اور وفاق آمنے سامنے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بھائی میرے اس میں بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ تو اذان کے وقت پہ متفق نہیں ہیں. یہ تو بہت بڑی بات ہے. اذان, اچھا اب کمال کیا ہے, یا تو میری اور آپ کی اذان کے وقت میں کوئی گھنٹے کا فرق ہو, وہ بھی نہیں ہے, پیرلل چل رہی ہوتی ہیں. میری آدھی اذان ہوتی ہے, آپ شروع ہو جاتے ہو, آپ کی ابھی 1/3 ہوتی ہے, تیسرا. سو ہمارے اندر وہ نظم و ضبط, وہ ڈسپلن, وہ اتحاد, وہ مربت نہیں. ہم نے ہر چیز کو دھندا بنا لیا ہے, کاروبار بنا لیا ہے. سو اگر وفاق اور وہ آمنے سامنے, اس میں کوئی حیرت والی بات نہیں ہے. اچھا تو کیا آپ کا اگلا جملہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی پاکستان کے اندر اپنا پاکستان بنائے بیٹھی ہے, یا ہر ایک کا اپنا اپنا پاکستان؟ یہ جو پی ٹی آئی کا نعرہ تھا نا کہ 2 نہیں 1 پاکستان, یہ نعرہ بنیادی طور پہ غلط تھا. اس ملک میں 2 پاکستان نہیں, 2000 قسم کے پاکستان ہیں. ہر مافیا کا ایک اپنا, ہر جتھے کا, تو ہر پریشر گروپ کا ایک اپنا پاکستان ہے. جتنے طاقتور کسی بھی سینس میں لوگ ہیں, ان سب کے اپنے اپنے پاکستان ہیں. باقی رہ گیا یہ یکساں تعلیمی نصاب, تو میں نہیں جانتا آپ کی ایج کیا ہے, کب سے. یہ 26 سال پہلے یہ تو میں نے مہم شروع کی تھی, 27 سال پہلے. اس وقت پی ٹی آئی کا وجود نہیں, اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمران خان پولیٹکس میں آئے گا. خبریں اخبار کی فائلیں اٹھا کے دیکھیں, احتساب سے لے کے یہ سارا میرا ایک ایجنڈا تھا. پاپولیشن مینجمنٹ ہو گئی, احتساب ہو گیا, یہ یکساں نصاب تعلیم. تو میں آرگومنٹ دیا کرتا تھا کہ کہیں ملٹری کیڈٹ کالجز ہیں, وہ ان کی دنیا اور ہے, ایچ ایس این ٹائپ ہے اس کی دنیا اور ہے, امریکن اسکول ہے اس کی دنیا اور ہے, جو باقی مہنگے پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کی دنیا اور ہے. اچھا آگے پھر مدرسے ہیں, پھر ان کے مسالک ہیں. تو میں کہا کرتا تھا کہ اگر مطلب یہ نہیں یکساں نصاب تعلیم سے, دیکھو نا, اگر آپ ایک ماں باپ کی اولاد ہو کے ایک گھر میں پرورش پا کے ایک جیسی اسکولنگ کے بعد ایک جیسے نہیں ہوتے, تو ظاہر ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یکساں نصاب تعلیم, لیکن اپرچونٹی سب کو برابر ملے گی. ہم 6 بہن بھائی ہیں, ہم بالکل مختلف ہیں, لیکن
خاندان کی عزت، اس کی بہتری، اس کی بھلائی، اپنے بڑوں کا احترام، اس پہ تو بہن بھائیوں کا اتفاق۔ اب ہمارے ہاں یکساں نصاب تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے مائنڈ سیٹ ہی اور ہے۔ ایک مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ، ایک امریکن اسکول کا، وہ کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتے آپس میں۔ سو مقصد یہ نہیں کہ ایک طرح کی سوچ پیدا کی جائے، یہ انسانوں میں ممکن نہیں ہے۔ جیسے میرے اور آپ کے فنگر پرنٹس نہیں ملتے، اسی طرح ہماری آپ کی سوچ نہیں، جیسے ہماری شکلیں نہیں ملتی۔ اچھا، مقصد اس کا یہ ہے کہ بنیادی چیزوں پہ، بنیادی ایشوز پہ آپ کا اتفاق ہو۔ تو یہ بڑی بابرکت بات ہے، بہت پازیٹیو بات ہے۔ میں نے کئی سال اس پہ سینکڑوں کے حساب سے کالمز لکھے ہوں گے، مجھے اچھا لگا، لیکن میں مکمل جواب آپ کو اس لیے نہیں دے سکتا کہ اس کی تفصیلات ابھی تک میری نظر سے نہیں گزری۔ تو لیکن بہرحال ایکسیلنٹ، بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ میں اس کی تفصیلات دیکھ لوں، اس کے بعد میں ذرا کھل کے بات کر سکوں۔ تھینک یو۔ اقرار جہانگیر، لیاقت آباد کراچی سے، وہ کہتے ہیں جی افغانستان میں طالبان نے دنیا کو سرپرائز کر دیا ہے۔ اب جب کہ افغانستان میں طالبان اقتدار میں آ گئے ہیں تو دنیا طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ امریکہ اور یورپی ممالک اپنے سفارت خانے بند کرنے لگے، جبکہ چین، روس اور پاکستان سمیت چند ممالک کے سفارت خانے کابل میں کام کر رہے ہیں۔ تو کیا ایک نیا ورلڈ آرڈر بننے جا رہا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سلو موشن میں یہ سیٹل ہو جائے گا، لیکن اٹ از ون آف دا سو مینی ایونٹس۔ اس پہ ہم سال بعد بہت کچھ اس بات پہ ڈپینڈ کرے گا کہ طالبان نے کیا سیکھا ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، قرآن پاک کی وزڈم ہے، مجھ سے سپیریئر وزڈم کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ مومن جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے۔ میں کئی بار یہ بات کر چکا ہوں اور ان کو ایڈریس کرتا ہے۔ طالبان، اگر انہوں نے کہا بھی ہے، انڈیکیٹ کیا ہے، اور بڑی پازیٹیو بات ہے، بہت ہیلدی بات ہے کہ ہم یہ جو دنیا ہے، دیگر ممالک ہیں، ان کے ساتھ ہم مل کے چلنا چاہ رہے ہیں، اور جس طرح کی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں خواتین کے حوالے سے، اگر وہ تھوڑے سے بھی 50% کے قریب بھی اگر وہ کنٹمپریری ہو گئے اور اس آج کی دنیا کے ساتھ ان کا جسے کہتے ہیں نا ہم آہنگی ان کی، تو تسلیم کر لیا جائے گا۔ اس لیے سلو موشن میں ہو شاید، لیکن یہ ہو جائے گا۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نیو ورلڈ آرڈر وغیرہ، نہیں، ابھی بہت۔ ایک بات چلتے چلتے میں عرض کروں، میری خواہش ہے، خواب ہے، اور پورا ہوتا مجھے دکھائی بھی نہیں دیتا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جاپان راکھ کا ڈھیر تھا، ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ امریکن جنرل میکارتھر تھے، انہوں نے تو تہس نہس کر دیا سارا۔ ان کا آئین، ان کے بادشاہ کا سٹیٹس، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، ہتھیار نہیں بنا، کوئی چھوڑا نہیں اس نے۔ لیکن صحیح معنوں میں زندہ قوم تھی۔ انہوں نے یہ جو فتح تھا امریکہ، اس کو بری طرح مکروس کر دیا، آٹوموبیل ان سے چھین لی۔ ایک میں کو معمولی بات تو نہیں، اور وہ ایک سپر پاور بن کے لیس دین 40 ایئرس وہ دنیا کے نقشے پہ نمودار ہوئے۔ سو اگر یہ ان کو سمجھ آ جائے طالبان کو کہ آج کی دنیا ہے کیا، تو میرا نہیں خیال کہ، لیکن بہرحال یہ جو نیا ورلڈ آرڈر ہے، نئے ورلڈ آرڈر جو ہیں وہ کچھ اور قسم کے لوگ، کچھ اور قسم کے ملک، کچھ اور قسم کی حکومتیں، کچھ اور قسم کے عوام اس کا فیصلہ کیا کرتے ہیں، جیسے کبھی مسلمانوں نے کیا تھا۔ تھینک یو۔ خضر راشد صاحب ہیں جوہر ٹاؤن لاہور سے، وہ کہتے ہیں جی برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی کرپٹ لوگوں کے خلاف پٹیشن دائر کر رہی ہے، جس کا مقصد کرپٹ لوگوں کو ملک واپس لانا، سزا دلوانا ہے۔ کیا یہ پٹیشن کامیاب ہو پائے گی؟ کیا نواز شریف اور دیگر کرپٹ لوگوں کو
سزائیں مل سکیں گی. آپ کی رائے کا منتظر. دیکھیں خضر بھائی، گزارش یہ ہے کہ میرا قانون کے ساتھ، یہ ایک بڑا ٹیکنیکل سا سوال ہے، مجھے تو یہاں کے قوانین کا نہیں پتہ، تو ظاہر ہے انگلینڈ میں کیا صورت حال ہے یہ تو کوئی قانون دان ہی آپ کو بہتر بتا سکتا ہے. میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ کرے کبھی ایسا ہو جائے.